بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری سلطنت کی قیمت ایک پیالہ پانی۔ ہارون الرشید کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، ٹھنڈا پانی لایا گیا۔ عارف باللہ حضرت ابن اسماک وہاں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، ہارون، پانی پینے سے پہلے میری بات سننا۔ پوچھا، بتائیے۔ کہنے لگے، یہ بتائیے، اگر آپ کو سخت پیاس لگ جائے اور پیاس ایسی کہ برداشت سے باہر، حلق بالکل خشک ہو اور پوری دنیا میں پانی کہیں بھی نہ ہو، اور ایک شخص کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہو، تو آپ بتائیں کہ کتنی قیمت دے کر اس پانی کے پیالے کو خریدیں گے؟ اس نے کہا، میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور پانی کا پیالہ خرید کر پیوں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا، آپ نے پانی پی لیا اور پینے کے بعد اگر پیشاب بند ہو گیا، نکلتا نہیں، جانتے ہیں کہ پیشاب بند ہونے کی حالت میں انسان مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، اسے برداشت نہیں ہوتا، تو آپ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں۔ ادھر ایک طبیب جس کے پاس ایسی دوا ہے جس سے پیشاب ہو جائے، تو آپ بتائیں اس طبیب کو کتنی قیمت دے کر وہ دوا خریدیں گے؟ اس نے کہا، آدھی سلطنت دے کر خریدوں گا۔ انہوں نے کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یہ پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ پینے اور پھر اسے جسم سے نکالنے کے برابر ہے، جبکہ تو نے زندگی میں ہزاروں پیالے پانی پیا ہوگا، تو تم نے اللہ پاک کی کتنی نعمت استعمال کی ہوگی، بتلاؤ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اللہ کا ولی۔ ایک شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بدقسمتی سے بیوی کو جلد کی بیماری لگ گئی، جس سے دن بدن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس پر مصیبت یہ ہوئی کہ ایک حادثے میں وہ شخص بھی بینائی سے محروم ہو گیا۔ وہ سوچتی کہ اگر میرا شوہر اندھا نہ ہوتا تو شاید اس کے ساتھ رہ نہ پاتا، اور وہ اپنا آپ اس حال میں اسے دکھانے سے پہلے ہی میں مر جاتی، اور پھر اسی دوران بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اسی صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فروخت کیا اور دوسرے شہر جانے لگا، تو راستے میں کسی نے آواز دی، اب تک تو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی، وہی تمہیں پکڑ پکڑ کر راہ چلاتی تھی، وہی تمہاری مدد کرتی تھی، اب کہیں اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، بھائی، میں اندھا نہیں ہوں، اندھا بنا ہوا تھا۔ یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص شہر چھوڑ گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو خلقت اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکارتی تھی۔ غصے پر قابو۔ ایک آدمی کو غصہ بہت آتا تھا۔ غصے میں بے قابو ہو کر وہ برا بھلا کہتا، جب غصہ اترتا تو اسے پشیمانی ہوتی۔ وہ غصے پر قابو پانا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہ ہوتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ دوسرے گاؤں میں ایک عالم رہتا ہے، لوگوں کو مسئلوں کے حل بتاتا ہے۔ اس نے سوچا، چلو میں بھی اپنا مسئلہ پیش کر کے دیکھتا ہوں، شاید کچھ تدبیر نکل آئے۔ وہ اس عالم کے پاس گیا اور اس کو بتایا، مجھے بے حد غصہ آتا ہے۔ عالم نے کہا، جب تمہیں غصہ آئے تو تم جنگل میں جا کر درخت میں ایک کیل ٹھونک دیا کرو۔ آدمی نے کہا، یہ کون سا حل ہے؟ عالم نے کہا، تم ایسا کرو تو صحیح۔ آخر اس نے یہی کیا۔ اسے جب بھی غصہ آتا وہ جنگل کی طرف دوڑتا اور تیزی سے کیلیں درخت میں ٹھونکتا جاتا۔ آخر دن گزرتے گئے، اسے جب غصہ آتا وہ یہی عمل دہراتا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ کم ہو کر ختم ہو گیا، اس نے جنگل جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ دوبارہ عالم کے پاس گیا اور کہا، آپ کی بات پر عمل کر کے میرا غصہ ختم ہو گیا ہے۔ عالم نے کہا، مجھے اس جگہ پر لے چلو جہاں تم نے کیلیں ٹھونکی تھی۔ وہ دونوں وہاں چلے گئے۔ عالم نے دیکھا ایک درخت تقریباً آدھا کیلوں سے بھرا ہوا ہے۔ عالم نے اس شخص سے کہا، اب ان کیلوں کو نکالو۔ اس نے بہت مشکل سے وہ ساری کیلیں نکالیں لیکن اس میں سوراخ تھے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے میں آ کر لوگوں کے دلوں میں کرتے ہو، دیکھو کیل تو نکل گئے مگر سوراخ باقی ہیں۔ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا، اس نے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگی اور عالم کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے آئینہ دکھایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بولتے وقت دیکھ لیا کریں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں کہیں کیلیں تو نہیں ٹھونک رہے، اگر وہ کیلیں نکل بھی گئیں تو نشان باقی رہ جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔